گورنمنٹ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کا منشور جس کو مینیفیسٹو بھی کہتے ہیں وہ کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے چیلنجز کیا تھے۔ آج ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو انہی دو چیزوں پر ایویلویٹ کریں گے۔ پہلا ایشو جس گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھا، اور اس کو فوری سروس نہ کیا جاتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ تو گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دوست ممالک سے لون لیے اور آئی ایم ایف پروگرام میں گئی، جس سے وہ ڈیٹ سروس ہو سکا۔ دوسرا ایشو جو اس گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا پلوامہ اٹیک تھا۔ پلوامہ کشمیر میں ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ انڈین آرمی پہ ایک حملہ ہوتا ہے۔ ایز یوزول اس کا الزام پاکستان پر آ گیا، اور انڈین ایئر فورس نے ایک سرجیکل اسٹرائک کنڈکٹ کی پاکستان میں، جس سے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن جب پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا تو اس کے نتیجے میں انڈین ایئر فورس کا ایک جیٹ اور تباہ ہو گیا، اور ایک پائلٹ جو تھا اس کا وہ کیپچر کر لیا گیا۔ اب اس وقت وار مانگرنگ اور وار ہسٹیریا اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی بھی ایک سٹیپ غلط لیا جاتا تو یہ پورا خطہ تباہ ہو جاتا۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان، انڈیا، رشیا اور چائنا چاروں نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں۔ تو پاکستان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھینندن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو وار مانگرنگ تھی اور وار ہسٹیریا تھا وہ کم ہو گیا کافی، اور سچویشن ذرا بیلنس ہو گئی۔ تیسرا ایشو جس گورنمنٹ نے فیس کیا وہ تھا کووڈ-19۔ کووڈ-19 100 سالوں میں ایک بہت بڑی آفت جسے کہہ سکتے ہیں وہ تھی، اور بہت سارے ملکوں نے اس کو مس ہینڈل کیا، جس میں امریکہ تھا، اٹلی تھا، انگلینڈ تھا اور انڈیا بھی تھا، جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، گرینڈ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پورا ملک بند نہیں کریں گے، لوگوں کے روزگار ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور اس وقت اتنی اسٹڈیز آ رہی تھی کہ اگر پاکستان نے گرینڈ لاک ڈاؤن نہ کیا، پوری ورلڈ کنٹری وائڈ بالکل بند نہ کیا، تو پاکستان میں بہت ساری اموات ہو سکتی ہیں۔ لیکن گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، جس کے نتیجے میں نہ ہماری اموات اتنی زیادہ ہوئی، نہ اتنی جاب لیسنس زیادہ ہوئی۔ حالانکہ اس میں ہم نے جی ڈی پی گروتھ بھی لے کے آئے، 5 پوائنٹ سم تھنگ اس میں پورے ٹینیور میں جی ڈی پی کی گروتھ تھی۔ چوتھا ایشو جس گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا وہ تھا ریکوڈیک کا۔ ریکوڈیک کے کیس میں پاکستان کو $6 بلین کا جرمانہ ہوا تھا، اور اگر وہ نہ پے کرتے تو امبیسیز کی جو پراپرٹیز تھیں ان کو سیل آؤٹ کر دیا جاتا۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اچھی حکمت عملی بنا کے اس کمپنی کے ساتھ لانگ نیگوسیشنز چلائیں، اور اس کو ایک تو انویسٹمنٹ دوبارہ کرنے کے لیے منا لیا، اور جو فائن آلریڈی ہوا تھا وہ بھی معاف کرا لیا۔ میری لسٹ میں جو آخری چیلنج ہے وہ جس گورنمنٹ نے فیس کیا وہ تھا ٹڈی دل کا۔ ٹڈی دل کا حملہ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ بتائی جا رہی تھی کہ اگر وہ پوری طرح سے کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ پڑ جاتا، کہ پاکستان کی جتنی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے اس پہ ایک بورڈ بٹھایا، ایک کمانڈ اتھارٹی بنائی، جیسے کووڈ-19 میں NCOC تھی، جو روزانہ کی بیسس پہ ایویلویٹ کرتی تھی کہ سچویشن کیا ہے۔ سیم وہی چیز ادھر ٹڈی دل کے معاملے میں بنائی، اور گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، کسانوں کو ایجوکیٹ کیا، ٹیمز بنائیں جنہوں نے پری ایمپٹ ایکشنز لیے اور ان کا حملہ ناکام بنایا۔ اور اس کے سلسلے میں پاکستان کو کوئی فوڈ سیکورٹی کے سلسلے میں کوئی زیادہ ایشو کریٹ نہیں ہوا، اور ایزیلی چیزیں مینیج ہو گئیں۔ لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس گورنمنٹ کا مینیفیسٹو کیا تھا۔ اس گورنمنٹ کا مینیفیسٹو میں پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارمز، مہنگائی کو کم کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، جس میں سے ایک تھا کہ گورنمنٹ بہت زیادہ ویک تھی، کہ اس کو اپنا ایک ڈیسیجن لینے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، اسٹیک ہولڈرز بہت تھے، اور گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی تھی ہی نہیں۔ اگر وہ بل یہاں پہ لے کے آتے تھے پارلیمنٹ میں تو وہاں پہ پھنس جاتا تھا، اگر اسے پاس کراتے تھے تو پھر سینٹ میں پھنس جاتا تھا، اور یہ ہم نے ہوتا اکثر مواقعوں پہ دیکھا۔ اس وجہ سے گورنمنٹ کے جو مین جو لا میں چینجز تھیں وہ کر نہیں پائی، جس کی وجہ سے ان میں سے بہت ساری چیزیں فیل ہوئیں۔ لیکن گورنمنٹ نے 2 کام کیے، جس میں ایک صحت کارڈ تھا، جو ایک بہت بڑی اس ملک میں ہوتے ہوئے بلیسنگ ہے، کہ ایک فیملی کا 10 لاکھ تک علاج ہونا، حالانکہ بہت اچھے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تو وہ امپلیمنٹ کیا گورنمنٹ نے اپنے جو صوبوں میں، پنجاب میں کیا، KPK میں کیا، اسلام آباد میں کیا، اور سیکنڈلی نیشنل کریکولم بنایا کہ پورے ملک کا ایک کریکولم ہو، اس کے تحت مدرسے کے بچوں کو بھی اور اسکولوں کے بچوں کو بھی وہی کریکولم پڑھایا جائے، جس سے اس قوم کی ایک الائنمنٹ سیدھی ہو، ان کو پتہ ہو کہ مدرسے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے اور اسکولوں والے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کی بیس پہ
ایویلویٹ کریں اس گورنمنٹ کو تو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کافی بہتر تھی، کیونکہ صحت کارڈ جیسی اسکیم، کووڈ-19 ہینڈلنگ، ایک جنگ ہوتے ہوتے روکی، اور اس طرح کے جتنے مسئلے انہوں نے فیس کیے، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ کسی گورنمنٹ نے اپنے اتنے چھوٹے ٹینیور میں یہ سارے معاملات فیس کیے ہوں۔ تو اگر آپ میرے سے رائے لیں تو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس ایز کمپیئر ٹو ادر گورنمنٹس کافی بہتر تھی۔ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔